ہمارے علماء اہل سنت میں بہت بڑا نام ہے علامہ کاشفی صاحب کا. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے فضائل مرتضوی، بڑی پیاری کتاب ہے. انہوں نے امیر المؤمنین کے فضائل اور امیر المؤمنین کے مختلف واقعات اس کتاب میں درج کیے ہیں. اس میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھتے ہیں کہ سرور کائنات قرآن مجید میں بھی بہت جگہ پہ اشارہ ہے کہ بہت زیادہ خواہش کرتے تھے یہ بھی مسلمان ہو جائیں، یہ بھی مسلمان ہو جائیں، یہ علاقہ بھی مسلمان ہو جائے. لفظ حریص استعمال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. وقت نہیں ہے، میں دوسری طرف نہیں جا سکتا. تو بہت زیادہ خواہش رکھتے تھے. تو ان خواہشات میں ایک خواہش تھی یمن کے لوگ مومن بن جائیں. تو حضرت نے فرمایا جی میرا دل چاہتا ہے کوئی آپ میں سے اٹھے اور یمن میں کوئی گھر نہ چھوڑے، ہر گھر میں اسلام پہنچا کے آ جائے. کوئی ایسا کام کرنے کے لیے اگر کوئی آمادہ ہو جائے، تیار ہو جائے. ڈھیر سارے بندے بیٹھے ہوئے تھے، ڈھیر سارا لمبا چوڑا خطبہ. علامہ کاشفی لکھتے ہیں کہ اصحاب کافی زیادہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک دفعہ دہرایا، دوسری دفعہ دہرایا. تو جب دوسری دفعہ کہا تو ایک نوجوان جو ہے صحابی رسول جناب سمسام ان کا نام تھا، تو وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ خدمت میں انجام دینے کے لیے تیار ہوں، میں یہ خدمت انجام دینے کے لیے تیار ہوں. میں جاتا ہوں، یمن کا کوئی گھر نہیں بچے گا، نہ صرف وہ مسلمان بنیں گے، وہ پکے مومن بن جائیں گے. میں یہ کام کرتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اس کا کوئی اجر دیں. اس کے لیے مجھے کیا دیں گے؟ میں یہ جو کام مصلحت تھی، میں بھی مصلحتیں ساری کھل جائیں گی بات ختم ہونے تک، آپ مجھے اس کے لیے کیا دیں گے؟ حضرت مسکرائے، کہا جو تو کہے گا تجھے دیں گے. اتنا بڑا تو کام کرنے لگنے جا رہا ہے کہ پورے یمن کو تو مسلمان بنانے جا رہا ہے، تو جو تو کہے گا تجھے دیں گے، ہم پرابلم نہیں ہے. کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے 100 سرخ اونٹ لینے ہیں. 100 سرخ اونٹ. اس زمانے میں آج کل جس طرح یہ آپ کی پجارو ہے اور فورچونر ہے، یہ سرخ اونٹ سمجھ لیں فورچونر تھے، چونکہ نقل و حمل کا بھی یہی کام کرتے تھے، لوگوں کو پہنچانے کا. تو وہ بھی 100 وہ میں نے لینے ہیں. حضرت نے کہا ٹھیک ہے جی 100 اونٹ دیں گے. علامہ کاشفی لکھتے ہیں فضائل مرتضوی میں، وہ سمسام کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے لکھ کر دے دیں. اچھا اس میں کیا مصلحت تھی کہ لکھ کر دے دیں؟ کیوں لکھوا رہے ہیں جب حضرت کہہ رہے ہیں میں دے دوں گا؟ شاید یہ بتانا چاہتے تھے کل مسلمان آئیں گے، وہ کہیں گے رسول کو تو لکھنا نہیں آتا تھا. تو لکھا، لکھنے کے بعد کہا امضا کر دیں، سائن کر دیں. سرور کائنات نے اپنے سائن کیے. وہ اپنے کام پہ شروع ہو گیا، جا کے چلا گیا یمن، اور ماشاءاللہ الا ماشاءاللہ جتنی اس نے زحمت کی اپنا کام مکمل کرنے کے بعد وہی رکا ہاتھ میں لیا ہوا مدینے آ گیا. جب مدینے پہنچا اتفاق سے چند دن پہلے سرور کائنات کا وصال ہو گیا تھا. جب سرور کائنات کا وصال ہو گیا، اس کے پاس تحریر بھی موجود تھی، امضا بھی موجود تھے، سائن بھی موجود تھے. تو علامہ کاشفی لکھتے ہیں کہ لے گئے ان کو مسجد نبوی میں. تو وہاں جب گئے تو جا کے انہوں نے بات کی، بھئی آپ چونکہ بیٹھے ہیں ابھی منبر رسول پر، تو یہ میرے پاس تحریر ہے اور حضرت نے کہا ہے میں نے اپنا کام کر دیا ہے، اب میں نے انعام لینا ہے، وہ اپنا چیزیں لینی ہیں. تو منبر سے بیٹھے ہوئے شخص نے کہا سمسام میں تجھے جھٹلا نہیں رہا، اتفاق ایسا ہے جس دن تیری اور سرور کائنات کی بات ہو رہی تھی میں بھی اس محفل میں موجود تھا. میں تو اس وقت سوچ رہا تھا یہ 100 سرخ اونٹ آئیں گے کہاں سے. میں تو اس وقت بھی پریشان تھا. تم 100 سرخ اونٹ، مجھے تو کچھ نہیں دے گئے 100 سرخ اونٹ. پھر وہی آیا جسے سلیمان فارسی کہتے ہیں. انہوں نے کہا سمسام تجھے پتہ نہیں ہے امانتیں لوٹانے والا گھر کون سا ہے؟ تجھے تو پتہ ہے امانتیں کس نے دینی ہیں. اور یہ جو امانتیں سرور کائنات چھوڑ کے آئے تھے نا ہجرت، تو اس وقت جو امانتیں لینے والے آئے تھے وہ بڑے چلاک بن رہے تھے. جس نے 500 رکھوایا تھا کہتا میرا 1000 ہے،
جس نے اتنا سامان رکھوایا تھا 3 گنا زیادہ بتانے لگا. تو حضرت امیر المومنین مسکرائے کا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہر کسی کو سامان ملے گا. ہاں جی آپ آ جاؤ، آپ کا سامان بلایا. غلام رسول کا جو سامان ہے جلدی سے باہر آ جائے. وہ سامان گواہی دیتا تھا کہ میں اس بندے کا ہوں اور اتنا ہوں، کہا لے جاؤ اس کو. تو یہاں تو فراڈ نہیں چل سکتا. تو انہوں نے لیا، دروازہ بطول کی طرف تشریف لانے لگے. علامہ کاشفی فضائل مرتضوی میں لکھتے ہیں ابھی دروازے پہ نہیں پہنچے تھے، اندر سے آواز آئی امیر المومنین کی، سلیمان یہ سمسام ہمارا مہمان ہے، اسے 1 رات اپنے گھر میں رکھو، اسے بتاؤ صبح میرا بیٹا حسن تجھے 100 سرخ اونٹ دے گا. اچھا اب یہاں سے فضائل مرتضوی کی بات نہیں ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں. میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ مدینے میں جب مسجد میں گیا تھا تو ڈھیر سارے لوگ بیٹھے تھے، تو اب ساری رات کچھ جذباتی قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ گنتی کرتے رہے ہوں گے جی وہ فلاں کے 25 فلاں کے 10 فلاں کے 15. ساری رات حساب کرنے کے بعد کہتے ہوں گے یار یہ پورے مدینے میں تو 80 بھی نہیں پورے ہوتے. تو نہ جانے آقا حسن کیسے دیں گے 100 اونٹ. اور میرا ذہن یہ کہتا ہے، یہ بھی ان کے جملے نہیں ہیں، میرا ذہن یہ کہتا ہے صبح جب میرے آقا حسن مجتبیٰ آئے اونٹ دینے کے لیے تو لے کے چلے سمسام کو، تو اکیلا سمسام نہیں گیا ہوگا، پورا مدینہ آج حسن کے ساتھ چل کے جا رہا ہوگا. آج مدینے میں حسنی جلوس نکلا ہوگا. پہنچے ایک پہاڑی کے پاس تو وہاں ایک رسی موجود تھی. میرے آقا حسن مجتبیٰ نے کہا سمسام یہ رسی لے لو، میں تمہیں اونٹ دیتا جا رہا ہوں، تم اونٹ شمار کرتے رہو. اونٹ دینے شروع کیے، کہا 1 ہو گیا، 2 ہو گئے، 10 ہو گئے، 90 ہو گئے، 98 ہو گئے، 99 ہو گئے. جب سمسام نے کہا جب نہ رسول اللہ بس کرے میرے 100 پورے ہو گئے، تو اس وقت حسن مجتبیٰ نے فرمایا سمسام اگر تو آج بس نہ کہتا تو قیامت تک لیتا رہتا، میں تجھے دیتا رہتا.